اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ حضور بندہ نواز لجپال سیائے چشت حضرت خواجہ محمد ضیاء سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حسب معمول کچھ گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضور بندہ نواز کا حکم ہے کہ آستانہ مقدسہ سیال شریف کے جلیل القدر اسلاف اپنے مبارک زمانے میں اپنے غلاموں کو جو تعلیمات عطا فرماتے تھے، جو ان کی تربیت فرماتے تھے اور جو ان کی فکری رہنمائی فرماتے تھے، اس سے کچھ پھول چن کر پیر بھائیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ حضرت ذی وقار حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو آپ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، فارسی زبان میں لکھی گئی، اور دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ ملفوظات کی دنیا میں دو کتابیں اس لحاظ سے مختلف اور منفرد ہیں اور ان کی اہمیت کو اور کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی۔ ایک فوائد الفواد اور دوسرا پیر سیال کے ملفوظات مرآت العاشقین۔ ان کی اہمیت، انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ دونوں ہستیوں نے اپنی مبارک زبان سے جو الفاظ اور جو ارشادات بیان فرمائے تھے، لکھنے والوں نے ان کو لکھا، دوبارہ دونوں ہستیوں کی خدمت میں ان لکھی ہوئی باتوں کو، ملفوظات کو پیش کیا گیا اور دونوں ہستیوں نے ان کو پاس فرمایا، تصدیق فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں ملفوظات کی دنیا میں جو اہمیت فوائد الفواد خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہے اور جو اہمیت حضور شمس العارفین کے ملفوظات مرآت العاشقین کی ہے، وہ اہمیت سند کے اعتبار سے اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پیر بھائی حضرات، حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کی عطا کی ہوئی تربیت کو سیکھنے کے لیے اور اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کے لیے مرآت العاشقین کا مطالعہ فرمائیں۔ آپ نے اس کتاب میں توحید کے بارے میں بھی فرمایا، رسالت کے بارے میں بھی فرمایا، ختم نبوت کے بارے میں بھی فرمایا، آل پاک کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا کیا درجہ ہے، اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی تقدیس و تکریم کے حوالے سے بھی حضور لجپال پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و فکر کی دنیا کیسی ہے، مراقبات و اشغال کی دنیا کیسی ہے، معمولات اور اوراد و وظائف کا جہان کیسا ہے، وہ ساری تفصیل مرآت العاشقین میں موجود ہے۔ حضور اعلیٰ سیالوی کے وصال کے بعد حضرت ثانی خواجہ محمد بن سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعین ہی اسی طریق پر، اسی انداز پر اور اسی اسلوب پر پیر سیال کے مصلی پر جلوہ افروز ہو کے لوگوں کی فکری طہارت فرماتے رہے، ان کی روحانی تربیت کا انتظام کرتے رہے، ان کو ہر اعتبار سے ایک مکمل اور مثالی مسلمان بنانے کی فکر فرماتے رہے۔ آپ غیرت دین اور غیرت ایمانی کے اس معیار پہ جلوہ گر تھے کہ آپ دریائی سفر فرما رہے ہیں، کشتی میں تشریف فرما ہے اور مسافر بھی کشتی میں موجود ہیں۔ ایک شخص نے کشتی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں کچھ بے ادبی کے الفاظ بول دیے، گستاخی کے الفاظ بول دیے۔ حضور ثانی لا ثانی نے اسے آرام سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، اسلوب بہتر اختیار کر کے اس کی تربیت فرمانا چاہیے، لیکن اس کی بے ادبی اور اس کی بے باکی زیادہ ہو رہی تھی۔ آخر حضور ثانی لا ثانی نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا کہ جب کوئی برائی دیکھو پہلے اسے زبان سے سمجھاؤ، اگر زبان سے نہیں سمجھا سکتے تو اس کا اگلا درجہ یہ ہے فل جو غیر بے بھی اپنے ہاتھ کی قوت اور طاقت سے اس برائی
کے خاتمے کا انتظام کرو۔ حضرت ثانی لا ثانی خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو پکڑ لیا، آپ نے اس کی مرمت فرمائی اور ملفوظات میں اور تذکار بغویہ میں اور جذبات سعید میں اس حد تک لکھا ہے کہ آپ نے اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ دیے اور لگتا یہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ درمیان میں لوگ پڑے، اس نے معافی مانگی تو حضرات وزیر یہ اسلوب اور یہ انداز پیر سیال اور ہمارے اسلاف کا ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں غیرت دینی اور غیرت ایمانی کا مکمل مظاہرہ فرمایا ہے۔ حضرت صالح خواجہ محمد ضیاء الملت والدین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسلک سے جلوہ افروز ہے۔ آستانہ مقدسہ حضور ضیاء الملت والدین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ دربار عالیہ مقدسہ سیال شریف کا خوبصورت بہار نگر اور پرنور ماحول ہے۔ کچھ مہمان آئے جن کا تعلق چلیوٹ کے علاقہ رجوع سے تھا، معزز مہمان تھے، نسبی اعتبار سے بھی معاشرتی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو ایک رکھ رکھاؤ اور مقام عطا فرما رکھا تھا۔ اس کی مناسبت سے حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمہ اللہ نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ لنگر شریف میں پتھر کا وہ قیمتی ڈنر سیٹ جو اس زمانے میں خال خال کچھ گھروں میں ہوا کرتا تھا، وہ ان مہمانوں کی خدمت داری کے لیے آپ نے منگوایا، اس میں کھانا پیش کیا۔ لیکن جب وہ مہمان کھانا کھا چکے، دسترخوان سے برتن سمیٹے جا رہے تھے، آپ نے مہمانوں کے سامنے اپنے خادموں سے فرمایا ان برتنوں کو شوکیس میں نہ رکھنا، ان برتنوں کو واپس لنگر خانہ میں نہ لے جانا، ان برتنوں کو توڑ دینا کہ ان برتنوں میں ان لوگوں نے کھانا کھایا ہے جو رسول اللہ کی اصحاب کی بے ادبی کرتے ہیں۔ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ سب دوستوں کی نظر میں ہے۔ آپ نے اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہو کے امت کی جو فکری رہنمائی فرمائی، عقیدے کے حوالے سے جو طہارت کا اہتمام کیا، امت کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کرنے کے لیے آپ نے مناظرے بھی فرمائے، آپ نے کتابیں بھی لکھی، آپ نے مباہلے بھی فرمائے۔ قادیانیت کا معاملہ ہو، خارجیت کا معاملہ ہو، رافضیت کا معاملہ ہو، تحریت کا معاملہ ہو، ہر محاذ پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت کے مطابق اہتمام فرمایا۔ جہاں مناظرے کی ضرورت ہے مناظرہ فرمایا، جہاں کانفرنس کی ضرورت ہے کانفرنس فرمائی، جہاں احتجاج کی ضرورت ہے احتجاج فرمایا۔ 1972 کی بات ہے، گول چوک سرگودا اس مسجد کا یہ حوالہ ہے۔ حضرات عزیز وقار کتنے لوگ آج کی اس مجلس میں موجود ہوں گے جو اس محفل میں بھی حاضر تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، اس ماحول میں ایک بات ہی چل رہی تھی۔ اس گیدرنگ کا اور اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، وہ شخص جو اصحاب رسول کی بے ادبی کرتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی بے توقیری کرتا ہے، اللہ اس کے سینے میں اپنے قرآن کا نور جمع نہیں ہونے دیتا۔ اس کا سینہ قرآن سے خالی رہتا ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ وہ گیدرنگ تھی، وہ اجلاس تھا، بہت بڑا پروگرام تھا۔ 1972 سرگودا گول چوک جامع مسجد میں ایک شخص کو دوسرے لوگوں نے پیش کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرنے والا ہو تو قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ یہ لو، یہ حافظ قرآن ہے اور ہمارے مسلک کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے۔
حضور شیخ الاسلام مسکرائے، اسے سامنے کھڑا کیا، فرمایا قرآن آتا ہے؟ جی مجھے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے والنجم نہیں سنتا، میں تم سے واقعہ نہیں سنتا، میں تم سے رحمان نہیں سنتا، میں تم سے دخان نہیں سنتا، میں تم سے کوئی مشکل رکوع یا مشکل آیت نہیں سنتا، سورہ فاتحہ سنا دے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور زبان پہ تالے لگ کے رہ گئے۔